جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے توحید اور شرک کا تاریخی اور عالمی پس منظر۔ توحید اور شرک کا تاریخی اور عالمی پس منظر، اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے؟ اس ٹاپک کا مطلب اور اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ توحید اچھی طریقے سے اگر کوئی آدمی سمجھ جائے تو جیسے ہی شرک کے قریب جائے گا تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ شرک ہے۔ اگر ایک آدمی کو معلومات نہیں رہے گی تو اس کا بھٹکنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کئی مرتبہ مسلمان بھائیوں کی طرف سے سوال آتا ہے، کیا ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی کئی مسلمان ہم سے بیانوں کے بعد یا جب ان کو لائیو پروگرام میں ان کو موقع دیا تھا سوالات کرنے کا، تو اکثر یہ سوال مجھے آتا ہے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیا مسلمان شرک میں جا سکتا ہے؟ کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو کبھی شرک میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ تاریخ کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں پھر بھی وہ شرک کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے بھی جانے یا انجانے میں شرک کے راستے پر جا سکتا ہے اگر اس کے پاس علم نہ ہو، اگر اس کے پاس سمجھ نہ ہو، شعور نہ ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عربی آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا واقع معنی اور مطلب کیا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اردو نہیں جانتے بلکہ عربی جاننے والے، جن کی اصل زبان عربی تھی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی آپ جان لیجئے۔ یعنی ہر مسلمان پر اس آیت کے بعد فرض ہے کہ وہ توحید کے بارے میں جانتا رہے تاکہ انجانے میں کہیں اس سے شرک نہ ہو جائے۔ توحید اور شرک کا تاریخی پس منظر، اس بارے میں سب سے بیسٹ آیت جو بڑے ہی آسانی کے ساتھ ہمیں تاریخ کا نقشہ سامنے کھینچ دیتی ہے وہ ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 213 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ لوگ کیا تھے؟ پورے کے پورے ایک ملت پر تھے۔ اس کے بعد ان کے اندر اختلاف ہوا کر رہے، ہم کہتے ہیں بھائی سیاسی اختلافات، ہم کہتے ہیں مسئلے مسائل کے اختلافات۔ یہاں پر قرآن مجید میں جس اختلاف کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ توحید اور شرک کا اختلاف مراد ہے یہاں پر۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ وہ شرک میں اگر چلا جائے، کچھ لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کچھ لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کچھ لوگ توحید کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا اختلاف ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام، تفسیر طبری اگر آپ پڑھیں گے جس کی سندیں پوری آتھینٹک ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے، اس تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً 10 قرن تک، اب یہ قرن کا معنی نسل مراد لیں آپ یا قرن کا معنی سیدھا سادہ معنی اگر لیں گے صدی، 100 سال کو بھی عربی زبان میں قرن کہتے ہیں، ایک نسل کو بھی عربی زبان میں قرن کہتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں پر قرن سے مراد کیا ہے۔ 10 قرن گزرنے کے بعد اچانک آدم علیہ السلام کے گزر جانے کے 10 قرن کے بعد اچانک انسانوں کے اندر شرک آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حابل اور قابل میں بھی اختلاف ہوا تھا لیکن پھر بھی نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن کے درمیان، یعنی جو رسول ہے
خاص طور سے رسول کا سلسلہ. آدم علیہ السلام خود ایک نبی تھے. نوح علیہ السلام سے پہلے بھی اور بھی نبی آئے ہوں گے، لیکن رسول کو اس وقت تک نہیں بھیجا گیا جب تک کہ انسانوں میں شرک نہیں آیا. نوح علیہ السلام رسول تھے. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ دونوں کا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو الحمدللہ عظیم ہے، البتہ رسول کا درجہ قدر زیادہ ہے نبی کے مقابلے میں. آدم علیہ السلام مسند الحارث کے مطابق آدم علیہ السلام کیا تھے؟ کان آدم. صحابہ اکرام نے پوچھا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے یا رسول تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند الحارث کی روایت کے مطابق، جس کی سند پوری آتھینٹک ہے، جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے چھان کر بتا دیا کہ پوری آتھینٹک ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان آدم نبی مکلما، کہ آدم علیہ السلام نبی تھے اور اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی تھی، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تھا، مکلم تھے، نبی مکلما. آدم علیہ السلام کے گزرنے کے 10 قرن کے بعد شرک آیا انسانوں کے اندر، تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں. اس کا مطلب کہ نبی پہلے آئے. آدم علیہ السلام نبی تھے تو رسول سے پہلے نبی موجود تھے، لیکن رسولوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری نہیں ہوا جب تک کہ انسانوں میں شرک نہیں آیا. آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کی پوری قوم لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ پڑھنے والی توحید پر قائم تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے بھی آہستہ آہستہ علم کم ہوتا جائے گا تو قوم شرک کی طرف جا سکتی ہے. اور شرک اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کر دیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کر دی، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک میں، کفر میں، عقیدے کی گمراہیوں میں بھٹکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں اور رسول کے آنے کا نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 110 کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اب یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ نبیوں والا کام، یہ رسولوں والا کام، لوگوں کو شرک سے بچانا، لوگوں کو کفر سے نکالنا، لوگوں کو بد عقیدگی سے نکالنا. عقیدہ جو غلط ہو جاتا ہے مسلمانوں میں، چاہے غیر مسلم، چوری ہے، چاہے مسلمان کرو چاہے غیر مسلم کرو. اگر کوئی شرک کرتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نفاق کا راستہ اختیار کرتا ہو یا کفر کا راستہ اختیار کرتا ہو یا مرتد ہو جاتا ہو، شرک چاہے مسلم کرو چاہے غیر مسلم کرو. اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی جن کا عقیدہ صحیح ہے صرف مطمئن ہو کر نہ بیٹھے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہے. جن کو صحیح عقیدے کی اللہ نے توفیق دی، جن کو صحیح عقیدے کی نعمت ملی، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری ڈال کر کہہ رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تم کو نکالا گیا اور تم کو خیر امت کا لقب دیا گیا. کس بنیاد پر؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یہاں پر معروف سے مراد کیا ہے، یہاں پر منکر سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معروف میں سب سے بڑا معروف توحید ہے اور منکر میں سب سے بڑا منکر برائی شرک ہے. یعنی کہ مسلمان کی پرائرٹی یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر کہیں پر بھی وہ دیکھتا ہے کہ توحید کا پیغام کمزور ہوتا جا رہا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید پر لوگوں کو ابھارے، قوم کو ابھارے، جذبہ دلائے اور لوگوں کو ابھارے کہ اپنے اپنے گھر میں ذرا توحید کی فکر کرو. اور اگر ایک مسلمان، ایک قوم، زندہ قوم کی نشانی یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی شرک پایا جاتا ہے وہ قوم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر میں سب سے بڑا منکر شرک ہے. جب تک آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ چین کی نیند سے سو نہیں سکتے. یعنی کہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اب آئیے گا تاریخ اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کس قسم کا شرک، کفر، نفاق، عقیدے کی جو خرابی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، اس وقت پر قوم کی کیا حالت تھی؟ مثال کے طور پہ اگر آپ یوں سمجھیے مکہ کو اگر آپ یہ میپ تصور کرتے ہیں تو یہاں سے بالکل اوپر کے سائڈ پر جو ایریا پڑتا ہے، ذرا سا لیفٹ سائڈ پر مدینہ سے بالکل اگر آپ سیدھا اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ کو فلسطین، جارڈن اور ادھر سیریا اور ادھر روم تک حکومت چلے جاتی ہے، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر ایک روم کی سلطنت پائی جاتی ہے۔ اور مکے کے رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کسرا کے لوگ پائے جاتے تھے، کسرا کے لوگ، اور یہ لوگ کیا تھے؟ ان کو قرآن مجید میں مجوسی کہہ کر پکارا گیا، ان کو قرآن مجید میں صابئون کہہ کر پکارا گیا۔ صابئون وہ جو تاروں کی پوجا کرنے والے، وہ جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، یہ کسرا کے لوگ تھے، جو آج تقریباً 17 کنٹریز میں بٹا ہوا اتنا ایریا۔ اس زمانے میں جو فارسی بولی جاتی تھی، آج کے دور میں جو ایران آپ دیکھ رہے ہو، اس زمانے بہت بڑا تھا، تقریباً آج 17 کنٹریز میں یہ ایریا بٹا ہوا ہے۔ گجرات سے لے کر، یہ جو ایریا ہے گجرات سے لے کر افغانستان، ازبکستان، بالکل اوپر تک کا ایریا پورا پایا جاتا تھا۔ ایک حکومت تھی کسرا کی، اور یہ سب کے سب آگ کی پوجا کرنے والے، تاروں کی پوجا کرنے والے یہ لوگ تھے، ان کو کہتے ہیں کسرا۔ اور اگر آپ ڈیپ میں جا کر دیکھیں گے کہ آگ کی بھی پوجا کیوں کرتے تھے، یہ تاروں کی بھی پوجا کیوں کرتے تھے، تو ایک اور فلسفی باہر نکل کے آتی ہے کہ ان کے پاس 2 خداؤں کا تصور تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے 2 خدا، ایک خیر کا خدا ہے، دوسرا شر کا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کا پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے تھے برائی کا خدا الگ، فلسفی ہے، انسان کی سوچ ہے، ایک برائی کا خدا الگ، اچھائی کا خدا الگ، اس کو کہتے ہیں خیر کا خدا الگ، شر کا خدا الگ، یعنی 2 خداؤں کو ماننے والی قوم۔ ادھر جو روم کے لوگ تھے، تقریباً سویڈن، اٹلی سے لے کر جارڈن، سیریا تک جو ایریا پڑتا ہے، یہ پورا روم کا تقریباً 37 کنٹریز میں یہ بٹا ہوا ایریا آج کے دور میں، اتنی بڑی ان کی حکومت تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے 3 ملا کر ایک خدا، ٹرینٹی، عیسائیت کے ماننے والے تھے۔ اور جو مکہ تھا، بہت ہی ایک چھوٹا شہر سمجھیے، اتنے بڑے علاقے کے مقابلے میں مکہ یا عرب کا علاقہ بہت چھوٹا ہے۔ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر 3 قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عزیر ابن اللہ۔ ان میں سے بعض فرقوں کا عقیدہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے رسول کے بجائے اللہ کے بیٹے انہوں نے کہا۔ اور مکے کے نیچے کا جو حصہ تھا نجران، یہاں پر عیسائی پائے جاتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے ٹرینٹی، یعنی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عمر بن لوہے نے کیا کیا؟ سب لوگ اپنے اپنے بت لا رہے، سب لوگ اپنے اپنے عقیدے لا رہے، تو یہ سیریا جا کر اس نے کچھ بت تراش کے وہاں سے لایا اور لا کر اس نے کعبے کے اندر فٹ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 360 بتوں کی پوجا کرنا کا کام شروع ہوا کعبے کے اندر۔ یعنی جس وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، جسٹ اس سے پہلے دنیا کی حالت یوں سمجھیے کہ جو عیسائی اپنے آپ کو کہتے تھے، جو یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نبیوں سے منسوب ہے، وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا اصل اسلام ہے، لیکن وہ لوگ کوئی شرک میں پھنسا ہوا ہے، کوئی 2 خداؤں میں، کوئی 3 ملا کر ایک خدا میں۔ اور جو کفار قریش تھے وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے بن گئے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک واحدہ کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ بھی کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں سوائے ایک شریک کا ہے، وہ شریک چھوٹا ہے اور تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں ہے، تو بڑا اللہ ہے، وہ چھوٹے اللہ ہے۔ ہر قبیلے والے نے ایک چھوٹا چھوٹا الہ جمع کیا، ایک چھوٹا چھوٹا معبود، یہاں تک کہ 360 بت لا کر جمع کے بھئی یہ ہمارے قبیلے کا، یہ ہمارے قبیلے کا، یہ ہمارے قبیلے کا، یہ چھوٹا ہمارے قبیلے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا، یہ چھوٹا بت، یہ چھوٹا خدا ہم کو بڑے خدا تک پہنچا دے گا، نعوذ باللہ۔ اب اگر یہ پورا تاریخی پس منظر کلیئر رہے گا تو آج کے دور میں اگر کوئی آدمی سے آ کر کوئی پوچھے کہے
کہ بھئی جو اولیاء کرام ہے نا یہ بھی تمہاری باتیں وہاں تک پہنچا دے سکتے ہیں، تو فوراً آدمی کہے گا نہیں بھئی غلط عقیدہ۔ اگر آپ کو تاریخ کا پتہ رہے گا تو اگر آدمی کوئی آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا تو آپ کو فوراً وہاں پر شرک ڈیٹیکٹر آ جاتا آپ کے دماغ میں، ڈیٹیکٹ کر لیتا۔ جیسے ایک اینٹی وائرس جیسے سافٹ ویئر آپ ڈال دیتے ہیں، اچانک کوئی وائرس کا حملہ ہوتے آپ کو چیک کر کے دیتا ہے، اس طریقے سے اگر آپ کے اندر اینٹی شرک کا اگر ایک اچھا سافٹ ویئر پڑا ہوا رہے گا تو یہ خطبات کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ سوچ پیدا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تاریخ کی معلومات رکھنا ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر بھیجے گئے تھے اس وقت کے حالات جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم وہ جانیں گے تو انشاءاللہ کوئی آدمی کہیں سے بھی آپ کو شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اگر اللہ کی توفیق ساتھ میں رہے۔ جو لوگ محنت کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دے ہی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تاریخی پس منظر، اب ایسے وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اب اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ سارے شرک اور کفر کو ختم کرنا ہے۔ چھوٹا سا ایریا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیدا ہوئے کچھ ہی دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہ یتیم بنا کر، یتیم تھے جب پیدا ہوئے تو ایک یتیم، یعنی ایک معاشرے کے اعتبار سے ایک نہتا ایک کمزور انسان، اور اس پر اتنی بڑی ذمہ داری کہ کسرا کا ایک شرک، قیصر کا ایک شرک، اور 360 بت جو کعبے کے اندر رکھے گئے تھے، اور دنیا کے اندر جو شرک کی مختلف قسمیں پائی جاتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنایا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاش کے ٹائم کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یعنی اس سورے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت پر پیدا ہوئے، ایک ایسے وقت پر نبی بنائے گئے، اس وقت پر پورے کا پورا عالم گمراہی میں تھا، کوئی راستہ بتانے والا آلریڈی کوئی موجود بڑے پیمانے پر موجود نہیں تھا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہدایت کا سامان فراہم کر دیا۔ بچپن سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک انہوں نے بچپن سے بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی 40 سال میں کبھی بھی آپ نہ بت پرستی کی طرف گئے نہ شرک کی طرف، جبکہ پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، مکے کے اندر محنت کی، یہاں تک کہ السیرہ النبویہ صحیحہ میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ ڈاکٹر اکرم دیال امری اس کی سند کو آتھینٹک بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے تقریباً ہر گھر کو کھٹکھٹایا، ایک ایک گھر کو جا کر کھٹکھٹایا، بھائی کوئی ہے جو مجھے مدد کرے، مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم دو، اس کے ذریعے سے میں پوری دنیا کے اندر کا شرک اور کفر مٹانے کے لیے میں محنت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم پلیٹ فارم دینا چاہو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر دروازہ بند کر جاتا تھا۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے اتنی ہمت، اتنا جذبہ کہ حیدرآباد کے ایک ایریے کے ہر دروازے کو کھٹکھٹا کر جا کر بولے؟ ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمت کا اپنے مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ انسانیت کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی چیز ان کو اندر سے جذبہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا ایسا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ یہ تاریخی پس منظر کو سننے کے بعد اگر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میرا خطبہ کامیاب انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے ایک ٹکڑی پیدا ہو گئی، کچھ افراد جمع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ صحابہ کرام ایسے تیار ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے تیار کر دیا کہ وہ دیکھنے میں 1,40,000 کی ٹیم قیصر و کسریٰ کے مقابلے میں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی جنہوں نے اپنے رسول کو حق دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا،
लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि अदयान बातिला जितने भी गालिब नजर आ रहे थे, वो किसरा का शिर्क हो जो 2 खुदाओं की शक्ल में था, या वो रोम का शिर्क था जो 3 मिलाकर एक खुदा की शक्ल में था, या जिन्होंने उज़ैर इब्नुल्लाह कहा था, जिन्होंने 360 बुत रखकर अल्लाह सुब्हानहू तआला के शान में जिन्होंने शिर्क किया था, देखते ही देखते फतेह मक्का होता है, कैसर और किसरा की हुकूमतें खत्म हो जाती है। एक छोटा सा एक कबीला कुरैश का, फिर वो मक्का थे, वो बढ़ते बढ़ते आखिरी में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में सिर्फ 90 साल के अरसे के अंदर 50 कंट्रीज का एरिया बनता है। 3 बर्रे आजमों पर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत की गद्दी संभाल ली थी, जो तकरीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज में एरिया पाया जाता है। ना आपको कैसर और किसरा की वो हुकूमत और शान और शौकत नजर आती है। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 90 साल के अंदर तौहीद को बुनियाद बनाकर अगर काम किया जाए तो एक 90 साल, एक 50 साल, एक 40 साल, एक 10 साल, एक 13 साल काफी हो जाएंगे इनकलाब लाने के लिए। जो लोग इनकलाब के ख्वाब देखते हैं, जो लोग खिलाफत के ख्वाब देखते हैं, जो लोग हुकूमतों के ख्वाब देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक एक मर्तबा जरूर गौर करे कि तौहीद और शिर्क को मामूली समझकर सियासी प्लेटफॉर्म पर अगर उम्मत को इत्तेहाद मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे, कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। तारीख पढ़कर देख लीजिए आप, जब भी तौहीद का जिन्होंने भी साथ दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौहीद में पावर रखा है, पावर, उसको कोई हिला नहीं सका। और जिसने भी शिर्क का साथ दिया, वो पावरफुल हुकूमतें रात का रात ढेर हो गई। 2-3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं। बगदाद की हुकूमत कैसी हुकूमत कि जिसकी हुकूमत का लोहा मानते थे, तकरीबन 3 बर्रे आजमों को उन्होंने कंटिन्यू किया था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बाद भी बगदाद बनु अब्बासिया ने कंटिन्यू किया था और दिन ब दिन का दबदबा बढ़ते जा रहा था। यहां तक कि चंगेज खान अपने जमाने में जो बहुत ही मशहूर दिलेर था, वो भी बगदाद के बारे में सोचता तो कहता था ये तरक्की करने वाली कौम है। यहां तक कि अपने खासिदों को भिजाता था और कहता था मुझे नफीस कपड़ा चाहिए, तुम लोग इतने एडवांस नहीं हो कि अच्छा कपड़ा बना सकते, जाओ जाकर मुसलमानों की वादियों में जाओ, ये लोग बहुत एडवांस कपड़ा बनाते हैं। चंगेज खान अपना कपड़ा खरीदने के लिए, पहनने के लिए बगदाद के लोगों के पास भी आता था। तो बगदाद में बेहतरीन कपड़ा उस जमाने में नफीस कपड़ा, पुराने जमाने में मोटा कपड़ा होता है, लेकिन बगदाद के लोग इतने एडवांस हो चुके थे कि नफीस कपड़ा बनाने में माहिर थे। ऐसी हुकूमत थी। लेकिन जब इनके पास अकीदा खराब हुआ, इन्होंने क्या कहा, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। कहा नऊज़ु बिल्लाह, वासिक़ बिल्लाह, मुतसिम बिल्लाह। पढ़िए, तारीफ पढ़िए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जमाना पढ़िए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कोई कुछ कह ले, मैं तो डट के रहूंगा, अल्लाह कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। उनको इतना मारा गया कि रावी कहते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साथी कहते हैं, ऐसा कोड़ा मारा जाता था, अगर ये कोड़ा हाथी पर मारा जाए तो हाथी दर्द की ताब ना लाके हाथी बिदक जाता था। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह चट्टान बने हुए थे, क्योंकि उनके अंदर ईमान की ताकत थी। उनको मालूम था कि मैं डट रहा हूं तो मेरे अपने जात के लिए, ये अपने ईगो के लिए मैं नहीं डट रहा हूं, ये तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो दीन है करप्ट करने की बादशाह कोशिश कर रहा है। तो ऐसे वक्त पर अगर मैं नहीं डटूंगा तो आने वाली नस्ल समझेगी यही बादशाह का दीन। उस वक्त के उलमा चुप रहे तो ऐसा लगेगा शायद कि यही दिन था, आने वाले लोग कहीं भटक ना जाए। वो जज्बे ने उनको मजबूत ठहरा दिया। नतीजे में जब बगदाद के लोगों में अकीदा पैदा हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पावर को खत्म कर दिया, बगदाद की हुकूमत खत्म। वही चंगेज खान जो बगदाद को कपड़ा लेने के लिए भिजाता था, एक वक्त आया कि चंगेज खान ने हमला किया ईरान के सरहदों पर। उसके बाद उसके खानदान से निकला हलाकू खान, उसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। अगर कोई गैर मुस्लिम कुफ्र करता है, शिर्क करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ढील देते हैं। लेकिन एक मुसलमान अपने आप को मुस्लिम कहते हुए शिर्क या कुफ्र फैलाने की कोशिश करता है, तो यहां पर आप देख लेंगे कि वो ताकत पावर अल्लाह ताला खत्म कर देते। अल्लाह को ऐसे पावर की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अगर आपको मीडिया में आने का मौका देता है तो टीवी पे बैठकर लोगों के दरमियान शिर्क फैलाते हैं आप, तो इसका मतलब अल्लाह ताला इस पावर को छीन लेगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको
صحافت کی طاقت دی ہے، کتابوں کی طاقت دی ہے، وہ کتابوں میں آپ شرک پھیلاتے ہیں، اللہ اس طاقت کو آپ کے ہاتھوں سے چھین سکتا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اور اسپین کیسی حکومت؟ اسپین کے بارے میں آتا ہے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ رات میں روشنی میں سویا کرتے تھے، یعنی اتنے ایڈوانس تھے، اتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ روشنی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے جو راستے گاؤں کو ملاتے تھے، جیسے آج ہمارے پاس ہائی وے پر، آج بھی کئی ہائی ویز پر لائٹ نہیں ہے اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود، لیکن اس زمانے میں جتنے بھی ہائی وے تھے اس کے اوپر وہ لوگ روشنی لگاتے تاکہ آنے جانے والے لوگ روشنی میں آسانی سے جائے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ روشنی حاصل کرنے کے، قائم کرنے کا ان کے پاس پاور تھا، ایسی پاورفل طاقت۔ 800 سال سے زیادہ حکومت انہوں نے کی، لیکن جب وہاں پر عقیدہ میں گڑبڑ آئی، توحید کے اندر گڑبڑ آئی، انہوں نے کہا اللہ کے نام اور صفتوں کو ماننے کی ضرورت کیا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا جہمی عقیدہ۔ جہمی عقیدہ مطلب اللہ کے نام اور صفتوں کے اندر تعویل یا انکار کر دیتے۔ آج ہندوستان میں میجورٹی مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ کے نام اور صفتوں کو ٹویسٹ کر دیتے، معنی بدل دیتے، تعویل کر دیتے۔ ہندوستان کے اندر تیزی کے ساتھ یہ تعویل والا عقیدہ تیزی سے پھیل رہا ہے، کتابوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ ہندوستان کے جتنے بھی بڑے اکابر کی کتابیں پڑھ لیجئے، تعویل پڑھ کے بس بس ہوگی طبیعت۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم 20 کروڑ یعنی کہ 5 میں سے یا 4 میں سے 1 مسلمان، اتنی بڑی تعداد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اگر نہیں آ رہی ہے، اس کی وجہ ایک نظر آ رہی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، عقیدے میں تعویل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ حفاظت، قیامت کی نشانیوں میں تعویل، اللہ کے نام اور صفتوں میں تعویل۔ اس کے باوجود بھی ہم امید لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس قوم کو آئے۔ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم عقیدے کی اصلاح نہ کر لیں، عقیدے کی اصلاح نہ کر لیں۔ اللہ کہاں ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ ارے عرش پر قرآن مجید میں کلیئر آیت ہے نا، الرحمن علی العرش استویٰ، تو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ لینے کا مطلب اللہ نگہبان ہے، وہاں سیٹ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تعویل کر رہے ہیں، اتنے اہم عقیدے میں آپ تعویل کر رہے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اسپین میں جب یہ مسئلہ آیا، وہاں کے بڑے بڑے علماء بھی متاثر ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ ماحول اگر غلط ہو رہا ہے، میں تو شرک سے بچا ہوا ہوں کہہ کر مطمئن اگر ہو جائیں گے، ماحول کا اثر ایک دن آپ پر یا آپ کے بچوں پر پڑ سکتا ہے، جیسا کہ ابن حزم جیسے امام پر تک پڑ گیا۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے، اس لیے ماحول کو برا ہوتا دیکھتے ہی حد تک میں آ جانا چاہیے۔ نتیجے میں کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسپین سے مسلمانوں کی طاقت کو چھین لیا۔ مغل سلطنت ایسی خطرناک زبردست سلطنت، 8 ملکوں پر یہ لوگ قابض تھے، برما سے لے کر ازبکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، سری لنکا پہ انفلوئنس، مالدیو پر انفلوئنس، بنگلہ دیش، 8 کنٹریز کا ایک بادشاہ اورنگزیب غفر اللہ لہ۔ اس سے پہلے اکبر نے کیا کیا؟ دین الہی گیا عقیدہ پر، پورے ملا کر کاکٹیل، پورے مذہبوں کو ملا کر دبستان تہذیب۔ اللہ تعالیٰ نے بغداد کی حکومت کو ختم کیا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ایسے حکومتوں جو شرک پھیلاتے اور جنہوں نے توحید کو پھیلانا شروع کیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر کہتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، تو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج سے میرا پاور اور آپ کا علم، چلیے ہم دونوں مل کر اس دنیا سے شرک کو ختم کرتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے قبیلے کے سردار، اگر آپ کا جذبہ باقی رہا، بہت جلد یہ عرب کے کنٹری پر آپ کی حکومت آ جائے گی، آپ قبیلے سے جا کر ایک ملک میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ انشاءاللہ یعنی تاریخ میں جب بھی جس نے توحید کا ساتھ دیا اللہ نے اس کو بہت آگے بڑھایا۔ جس نے توحید کو پکڑ لیا، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ کے راستے کو پکڑنے والا بھی اعلیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ابلیس ادنا ہے، گرا ہوا ہے، جو شرک کا راستہ پکڑے گا وہ بھی نیچے چلا جائے گا۔ اللہ ہم نے توحید پر قائم رکھے۔ توحید، جس نے توحید کے راستے کو پکڑ لیا۔ میری یہاں پر گزارش ہے، جو علم والے ہیں اور جو پاور والے ہیں، پاور سے مراد کسی کے پاس عہدے کا پاور ہے، کسی کے پاس علم کا پاور ہے، کسی کے پاس مال کا پاور ہے، کسی کے پاس ذہنی طاقتوں کا پاور ہے، اگر یہ علم والے اور یہ پاور والے آپس میں متحد ہو جائے، جیسا کہ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا پاور آپ کا علم، انشاءاللہ صرف انڈیا نہیں بلکہ پورے بر صغیر سے جو شرک کے بادل منڈلا رہا ہے،
انشاءاللہ اس میں ہم توحید کی کرن آج بھی بڑے پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں نہیں بھائی وہ عرب میں مدد آتی ہوں گی، انڈیا میں مدد نہیں آتی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو 1833 میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان۔ اہل حدیث مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ، تقویۃ الایمان۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید لکھی۔ ہر گھر میں کتاب التوحید ہونا ضروری ہے، انگلش میں یا اردو میں، تیلگو میں، ہر گھر میں کتاب التوحید انشاءاللہ ضرور رکھیے۔ اور تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل شہید انشاءاللہ شہید نے کتاب لکھی رحمت اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے تربیت کی، چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا۔ انگریز جو ہندوستان کے اوپر قابض ہو چکے تھے، انگریزوں کو انہوں نے مار کر بھگایا۔ 4 مہینے تک ہندوستان میں، 1833 کی بات کر رہا ہوں، 4 مہینے تک ہندوستان میں انگریز قدم نہیں رکھ سکے۔ پورے ہندوستان کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے قافلے نے پورے ہندوستان میں حکومت حاصل کر لی تھی۔ لیکن بعد میں اختلاف ہوا مسلمانوں میں، کہا کہ یہ تو وہابی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ تو وہابی ہے، وہاب رہے۔ نتیجے میں کچھ آپس میں اختلافات ہوئے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اتحاد کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جب اتحاد نہیں ہوا تو پھر انگریز واپس آئے اور آ کر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس وقت کے یہ اہل حدیث اور سلفی حضرات نے جنہوں نے ہندوستان میں حکومت قائم کرنے میں جن کو کامیابی ملی تھی، ان کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انگریزوں نے۔ کہا یہی لوگ ہیں جو توحید کو قائم کرتے ہیں تو ان کو حکومتیں مل جاتی ہیں۔ تاریخ جب بھی آپ پڑھ کر دیکھیں گے، جنہوں نے توحید کا ساتھ دیا اللہ نے ان کو بلند کر دیا، جنہوں نے شرک کا ساتھ دیا اللہ نے ان کو پستیوں میں ڈھکیل دیا۔ تاریخ کا میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ توحید کے 5 پوائنٹ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کئی لوگ کہتے ہیں توحید اتنی ہمیں سمجھ میں آ گئی، کیا ہے توحید، وہی نہیں معلوم، تو ایسا نہیں ہو جانا چاہیے۔ 5 پوائنٹ بنیادی طور پر اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ ایک بہترین شروعات کرنے کے لیے توحید کے سبجیکٹ کے لیے انشاءاللہ 5 پوائنٹ آپ کو مدد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ توحید اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرنا توحید کہلاتا۔ صرف اکیلے اللہ کے لیے 5 چیزیں خالص کر دینا اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نام، وہ نام کسی اور کو آپ دے نہیں سکتے۔ اللہ کے نام دے ہی نہیں سکتے آپ۔ النصیر اللہ کا نام ہے تو بس اللہ کا ہوگا، کسی کو آپ دے ہی نہیں سکتے۔ اب وہ اللہ کی صفتوں میں، اللہ کی صفت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے کاموں میں مارنا، جلانا، بچے دینا، بچوں سے محروم کرنا، بیماری دینا، بیماری سے شفا دینا، اللہ کے کاموں کو مخلوق میں نہیں بانٹنا چاہیے۔ اگر آپ بانٹیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، تو انشاءاللہ اس منہج سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اس اسلام کو اللہ تعالی ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فالو کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ آمین وآخر دعوانا۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.